السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھرا حکیم محمد اسماعیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو دیسی ادویات ہوتی ہے نا، ان کا جو استعمال ہے، اگر ہمیں کوئی بیماری نہیں بھی ہے پھر بھی اگر ہم ہفتے میں 1 یا 2 بار ان کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے۔ اگر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے کچن میں پڑی ہوتی ہیں تو ہمیں اوکے ٹائم کام آ جاتی ہیں، جیسے اسبگول کا چھلکا ہے، یا جیسے لونگ ہے، دارچینی ہے، کالی مرچ ہے۔ لیکن یہ میں اکثر آپ کو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بہترین خزانے ہیں، بہترین خزانہ ہے، پاور ہے، ہاسپٹل کی خوبیاں رکھتا ہے ہمارا کچن، اگر ہم کچن کو اس ٹائپ کا بنائیں گے تو۔ آج میں بات کروں گا اوسط و خدوس کے بارے میں۔ اوسط و خدوس ایک عام لفظ ہے، اس طرح کی میڈیسن بھی بازار سے ملتی ہیں، حب اوسط و خدوس یا اطریف الاوسط و خدوس یا اس طرح کی اور میڈیسن مل جاتی ہیں۔ اوسط و خدوس ایک جڑی بوٹی ہے، اور یہ ایسی پیاری جڑی بوٹی ہے کہ یہ ہے تو بہت ہی سستی، لیکن اوسط و خدوس کا جو کمال ہے وہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اس سے۔ یعنی کہ اوسط و خدوس جو دماغی امراض ہیں، جو اعصابی امراض ہیں، جن کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، ان دماغی امراض کو ختم کرنے کے لیے، اور بلکہ اس کو دماغ کا جھاڑو بھی کہا جاتا ہے۔ جھاڑو مین کلینر، صفائی کرنے والا۔ یہ جسم کا تعلق دماغی امراضوں کے ساتھ ہے نا، دماغی بیماریوں کے ساتھ، اس میں اس کا استعمال بے حد مفید ہے۔ وہ آپ اوسط و خدوس کے پتے گھر لے کے آئیں، استعمال کریں، یا کوئی میڈیسن لے آئیں یا بازار سے لے آئیں۔ اوسط و خدوس ایک عام جڑی بوٹی ہے، پتے ہیں اس کے، اس کا جو مزاج ہے وہ گرم اور خشک ہے، لیکن یہ گرم اور خشک ہے، اس سے ہمارے جگر کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے دل کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ہمارے دماغ کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس میں اعصابی کمزوری ہو، اور اس کے علاوہ نظر کی کمزوری ہو، دماغی کمزوری ہو، یادداشت کم ہو، ہمیں بھولنے کی عادت ہو، نسیان کی عادت ہو، اس کے علاوہ اس میں معدے کے لیے بھی کام کرتی ہے، قبض گیس پہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ زیادہ استعمال کرنے سے یہ ہمارے موشن بھی لگا دیتی ہے اوسط و خدوس، لیکن اس کا جو زیادہ ناظرین استعمال ہے وہ اعصابی بیماریوں کے لیے ہے، جیسے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا۔ ہاتھ پاؤں کا جو سن ہونا ہے یہ بھی ایک اعصابی بیماری ہے۔ ہاتھ پاؤں کا سن ہونا یا کڑل پڑ جانا، ESR جو بڑھ جاتا ہے بندے کا، اس میں اوسط و خدوس بہت ہی پائیدار معیاری میڈیسن ہے۔ کرنا کیا ہے، ہم نے 50 روپے کی یا 100 روپے کی اوسط و خدوس اپنے پاس لے کے رکھ دیں گے، جڑی بوٹی پتے۔ اب اس میں ہم رکھیں، اس کا ہم روزانہ جوشاندہ قہوہ بنا کر استعمال کریں، اس میں شہد ڈالیں۔ جو لوگ فالج میں، لقوہ میں بھی اس کا استعمال بہت ہمارے اطباء کراتے آ رہے ہیں، اور آج بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کا جو استعمال ہے، خاص طور سر درد، آدھے سر کا درد، یعنی کہ دماغی امراض جو بھی ہیں، دماغی امراض میں اوسط و خدوس سے بڑھ کر شاید ہی کوئی دوا ہوگی۔ برہمی بوٹی بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ ہے نا کہ جو سردار ہے، جو کلینر ہے، مینٹل کلینر، دماغ کا کلینر، دماغ کا جھاڑو، وہ ہے اوسط و خدوس۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس کا لینا ہے 200 سے 300 ملی گرام پتے، جو اس کی جڑی بوٹی ہے، اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ اب 200 سے 300 ملی گرام پاؤڈر بنا کے اس کا
وہ آپ اس کا جوشاندہ بنائیں، اور جوشاندے میں آپ شہد ڈالیں۔ شہد کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے کہ شفا ہے شہد میں، اور چھپی ہوئی ہے شہد میں شفا۔ تو جب آپ اس میں شہد ڈالیں گے، آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں گے۔ جب آپ اس کو خالی پیٹ استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناک سے جو رال بہنی شروع ہوگی، زکام جیسا ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو چیزیں ہمارے دماغ جکڑا ہوا ہے، دماغ جھاڑو کرے گا، دماغ کی صفائی ہوگی، دماغ میں بلغم، ریشہ، کیرا، مواد غلیظ ہر شے نکلے گی، اور جو ہمارے دماغ کی وینیں ہیں، شریانیں ہیں سر کی، وہ فعال ہوں گی، ان کی ورکنگ فعال ہوگی، اور جو ہمارے سر کا درد ہے وہ ختم ہوگا۔ جو ہماری نظر کمزوری ہے، نظر کی کمزوری کی بھی فائدہ ہوگا، اور جو فالج لقوے کا بھی تعلق دماغ کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے فالج میں اور لقوہ میں بھی ہمیں یہ بہت فائدہ دے گا۔ اس کے علاوہ جوڑوں کے دردوں میں بھی، اعصابی دردوں میں یہ ایک بڑا کام کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک کمال کی چیز ہے، جو لوگ کہتے ہیں جی ہم چیزیں یاد کرتے ہیں، ہمیں بھول جاتا ہے۔ بعض اوقات پروفیسر ہیں، ٹیچر ہیں، استاد ہیں، حفظہ کرام ہیں، یا جو قرآن پاک یاد کرتے ہیں وہ یاد نہیں ہوتا، یا وہ پھر بات کرتے کرتے بات بھول جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے، حاضر دماغی کے لیے، اوسط و خدوس بہترین معاون ہے، بہترین مددگار ہے۔ آپ اس کو گھر میں رکھیں، اس کو استعمال کریں۔ اس کی میڈیسن بھی بازار سے مل جاتی ہیں، اوسط و خدوس کی میڈیسن، اطریف الاوسط و خدوس مل جاتا ہے، ہربل کمپنی کا حب اوسط و خدوس مل جاتی ہے، اوسط و خدوس کے کیپسول مل جاتے ہیں، جڑی بوٹیاں بازار سے عام مل جاتی ہیں۔ آپ اس کو لے کے گھر میں رکھیں، آپ اس کو استعمال کریں، جوشاندہ استعمال کریں، قہوہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ دنوں میں آپ کا دماغ فریش ہوگا، اور آپ کے اندر پھرتی ہوگی، نظر بھی تیز ہوگی، یہاں تک کہ یہ اینک بھی اتار دیتا ہے، نظر تیز کر دیتا ہے۔ اس کو اندرونی طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، اس کو بیرونی طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مریضوں کا علاج خالص جڑی بوٹیوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام